تمہچ ٹھٹھ تمس کیا کرنا واللہ مگر بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا. تو اچانک چھوڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اب ڈاکٹر نے کہا اگر سے تمور بند کرو نہ سکھی غلط تو کرے گا کوشش. بس بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نیت یہی ہوتی ہے کہ جو دوائی مجھے بتائی جائے گی وہ میں کھاؤں گا، اور جس چیز کا مجھے پرہیز بتایا جائے گا اس کا میں پرہیز کروں گا. یہ دنیا کے ہر بیمار کا ضابطہ یہی ہے، اور یہ سکھایا ہوا ضابطہ نہیں ہے. بالکل انسان نیچرلی طور پر یہی سوچتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس کو پہلے سکھایا ہے، سمجھایا ہے اور کاؤنسلنگ کی ہے اور آمادہ کیا ہے تو آپ یہ بات مان کر کے پھر چلو. نہیں، یہ اتنا نیچرل پرنسپل ہے، اتنا فطری ضابطہ ہے کہ ہر انسان اسی میں کرتا ہے. کم سے کم یہی نیت ہونی چاہیے. جب بھی کبھی دین کی بات کی مجلس میں آپ کو بیٹھنے کا موقع ملے اس وقت یہی نیت کرنی چاہیے کہ میں اس مجلس میں بیٹھوں گا، چاہے 10 منٹ، چاہے آدھا گھنٹہ، چاہے 1 گھنٹہ، چاہے جمعہ کا بعض، چاہے سیرت کا جلسہ، چاہے اصلاح معاشرہ، چاہے جو بھی دینی مجلس ہو، اس میں یہ سوچ کر کے بیٹھنا چاہیے کہ میں سنوں گا، یاد رکھوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ میرے عمل کرنے کی چیز ہے. اگر میں عمل کر رہا ہوں تو بہت اچھی بات ہے، آئندہ اور مضبوطی کروں گا. اور اگر مجھے کوتاہی ہو رہی ہے تو میں اپنا سدھار کروں گا اور آئندہ اس کوتاہی سے بچنے کا ارادہ کر کے پھروں گا. جب یہ نیت کر کے آدمی بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی بڑا انعام بھی مل جاتا ہے. اور وہ انعام کیا ہے؟ حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اور تازہ رکھے اللہ تعالیٰ شان اس انسان کو جس نے میری بات سنی، فوعاها، اس کو یاد رکھا، واداها، دوسروں تک پہنچایا، اور مبلغ او عام انسان نہیں، اور تاز ہے اللہ تعالیٰ کا اس انسان یہ بھی انسان بھی کا دوز اتھائی گیا مقام بھی کسان. کشمیریوں کو 200 سال ہو گئے تقریریں سنتے سنتے، جمعے کے بعد سنتے سنتے، لیکن جتنی بڑی تبدیلی آنی چاہیے نہیں آتی. اس کی بہت وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے بیان کرنے والوں کے اندر کمیاں ہوں گی، اور نہ جانے کیا کیا کمیاں ہوں گی. کچھ کمیوں کا اندازہ ہے، کچھ کا اندازہ بھی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ کو کمیاں ہیں، اسی لیے اثر انداز نہیں ہوتی ہیں. اور سننے والوں کے اندر بھی کمیاں ہوں گی نہیں، لازمہ نہیں. اور وہ یہ ہے کہ سننے والا آ کر کے پہلے وہ مبصر بن کر کے آتا ہے. مبصر مطلب کیا ہے؟ جناب گرو سے پشتوگا بیان کروں گی، مزدار بیان کرنا کلنا، تابڑ توڑ بیان ہوسا کلنا. یہ امتحان لینے کے لیے آیا، یہ نمبر دینے کے لیے ہم کو آیا. یہ جو نمبر دینے کے لیے جو بیٹھا ہے اس میں یہ ہدایت کا دفعہ بھول ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا انٹینشن ہی دوسرا ہے، اور یہ انٹینشن بھی نیچرل ہے. اس کی مثال بتاتا ہوں. سکولوں میں بعض دفعہ بڑے اچھے اچھے پروگرام ہوتے ہیں، اور ہمارا دینی ذہن رکھنے والا ٹیچر بچوں کو بہت اچھے اچھے پروگرام یاد کراتا ہے. ماں باپ کے حقوق، جوانوں کے مسائل، ٹھیک، اچھے اخلاق، 10 منٹ کی تقریر بچے کو یاد کراتا ہے. اور وہ بہت تیاری کرتا ہے ٹیچر، وہ نہ جانے کتنی کتابوں سے یہ مٹیریل جمع کرتا ہے کہ اس بچے کو لکھ کر دیتا ہے. بچہ اچھی طرح سے اس کو تقریر کو یاد کرتا ہے. اس میں بعض دفعہ اتنی قیمتی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ محنت لگی ہوئی ہوتی ہے، اس پر ٹیچر کی بڑی محنت لگی ہوئی ہوتی ہے. اور وہ بعض دفعہ مولویوں سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، کتابیں لاتے ہیں اور ان سے مواد نکال کر کے پھر بچے کو تقریر لکھ کر کے دیتے ہیں. بچہ جو ہے وہ شوق سے تقریر یاد کرتا ہے اور 10 منٹ کی تقریر سنا دیتا ہے. ماں باپ کے حقوق، اسلام میں ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ بچہ تقریر کر رہا ہے. اسلام میں صحت کے اصول کیا ہیں؟ بچہ تقریر کر رہا ہے. اچھے کیریکٹر کے ضابطے کیا ہیں؟ بچہ تقریر کر رہا ہے. مان لیجیے بچے کو استاد نے یاد کرا ہے، کیا یاد کرا ہے؟ رمز کے مسابقہ. اب اس نے قرآن کی آیت بھی ڈھونڈی، حدیث بھی ڈھونڈی، اور اخلاقیات کی باتیں بھی جمع کی، اور 10 منٹ کا ایک شاندار بیان تیار کیا جس میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، جو منشیات کے متعلق آیات اور احادیث ہیں. اس کے بعد اس کے نقصانات بھی بتا رہا ہے، اور یہ ناسارے نقصان ہوتا کہ 10 منٹ کی تقریر بچے نے تیار کی، اور وہ بچہ شاندار تقریر کر رہا ہے. لیکن تمام سننے والے کیا سوچتے ہیں؟ اس بچوں کبھی بچت ہوگا، کبھی استوگا کتنا،
سارے نظر سے میں پڑھ رہے ہیں، بچے کو یاد ہے یا نہیں، یہ بول پا رہا ہے یا نہیں، تخریج چوسا اصل یاد کرنا اس میں گھبرا تو نہیں گیا، بھول تو نہیں گیا. تو ہم سب کی نظر اس پر ہوتی ہے اس بچے کے آرٹ پر، اور وہ بچہ بول کیا رہا ہے اس کو سنتے ہیں. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹیچر اس کو نمبر دے رہا ہے نا فرسٹ، وہ خود ڈرگس میں اور وہ سن نہیں رہا ہوگا یہ کیا بول رہا ہے. ہاں یہ دیکھ رہا ہوگا بچے کو بولنا آ رہا ہے یا نہیں. یہ ہے سننے کا انداز. جب ہم اس لیے بیٹھ کر کے سنیں گے، ہم چیک کریں گے اس کو، تو ہم سے چیک کرنے کے لیے بیٹھیں گے، اس کی بات کو ہم نہیں لیں گے کہ بات کیا کہہ رہا ہے. چنانچہ وہ سکول کے پروگرام ہوتے ہیں، تو پیرنٹیج ڈے، یوم والدین، سارے والدین جمع ہیں اور بچوں نے بڑی شاندار تقریریں کی ہیں، سارے کرتے ہیں واہ واہ. تو سارے واہ واہ کرتے رہیں گے، ان بچوں کے اچھے بیانات کو کوئی بھی سنتا ہے. بیان کیا کرنے ہیں اس سے بڑی تیاری کے ساتھ ہوتی ہے. چنانچہ 2-3 گھنٹے کے بیانات میں اتنا مواد آ جاتا ہے سننے والوں کے سامنے، اور نہ جانے کتنے ٹاپکس کے بعد، مگر سننے والے جس طرح سے آئیں گے ویسے خالی ہو کر نکل جاتا ہے. ایک کو بھی ایک بات بھی یاد نہیں ہوتی ہے، نہ ان کو معلومات کی نہیں اضافہ ہوا ہوتا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں ارے انسو باجت طریقہ سے بڑھ ہوگا بیارہ سو باجت ہوا سا بار آسا ہم سن باجت سن ہوا سا دوسروں کوئی چیز ہوئی بس یہ تب سے کرتے کرتے نکل جائے. صحیح ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سننے والے جو بیٹھے تھے نا وہ نمبر دینے کے لیے بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے کیا بول رہا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے ہمارے عوام میں بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھتے ہیں، مولوی صاحب کو بیان کروں کتنا کہاں لوگ کتھا بینا کتنا اصل دکھ سا بیان کر جوشیلا بیان وسا کتنا مزدار بیان وسا کتنا پوش پوٹا کتنا، یہ تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھے اور انعام دینے کے لیے بیٹھے. تو نتیجہ ہے کام کچھ نہیں ہے، آپ جس حال میں آئے اس آپ کو واپس کریں. اسی لیے اپنی نیتیں ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ مفہوم میں سمجھانا چاہ رہا تھا. اور وہ نیت ٹھیک کرنا بولنے والے کے لیے بھی ضروری ہے اور سننے والوں کے لیے بھی ضروری ہے. بولنے والے کو نیت کرنی چاہیے یا اللہ لوگ بات سننے کے لیے آئے ہیں، دین کی بات، ان کو مجھ سے امیدیں ہیں کہ ہم کو دین سنائے گا، اور دین سنانے کے لیے میں کرسی پر بیٹھا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے ان لوگوں میں مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی ہوگا، ان سننے والوں میں مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ کوئی ہوگا، ان سے سننے والوں میں مجھ سے زیادہ دور اندیش نہ جانے کتنی خوبیاں ہوں گی ان کے اندر مجھ سے زیادہ، مگر یہ مجھ سے دین سننے آتا ہے. ہو سکتا ہے میرے سامنے میرا ٹیچر بھی بیٹھا ہوگا، مگر وہ میرا ٹیچر کلاس میں میرا ٹیچر تھا جہاں مجھ سے دین سننے بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے سننے والوں میں میرا ڈاکٹر بھی ہوگا جس کا میں پیشنٹ ہوں، ٹھیک، مگر یہاں وہ مجھ سے دین سننے کے لیے بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے یہاں سننے والوں میں میرا جج بھی ہوگا جس کے سامنے میرا کیس جا رہا ہے، اور وہاں جا کر کے وہ ملزم کھڑا ہوگا، لیکن یہاں وہ دین سننے کے لیے بیٹھا ہے. تو مجھے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے. مجھے نہ لوگوں کی تعریف سننی ہے، نہ لوگوں کی واہ واہ سننی ہے، نہ لوگوں کا پیسہ مجھے چاہیے، نہ لوگوں کا نہیں، مجھے تو صرف اللہ کا دین انسان کے بندوں تک پہنچانا ہے. اور تڑپ جذبہ ہونا چاہیے کا خدا ہے جو اس کا سامراجیہ مانشر کو سب قبول کرو پتہ سے من کا چینجنگ پتہ ہے جو گیر واقع ہوتا جتنا یہ درد اور جتنا یہ جذبہ اور جتنی فکر اور جتنا ترحم اور چاہت ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کسی کا بیٹا بہت زیادہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہو اور کیسے تڑپ اس کے دل میں ہوگی، خدا ہے بچ بس ٹھیک ہے، خدا ہے اس دوا بس برابر پہ ہو، دوا اس اثر ہوتا ہے، ایسی طلب بڑا کام ہو، ایسی طلب ہو جانی چاہیے بیان کرتے ہوئے. اور ساتھ میں نہ آپ کی تعریف سننی ہے، نہ آپ کا واہ واہ سننا ہے، نہ یہ سننا ہے کہ جناب دن بارن میں بیان کیا سے بول آج تو بول لوگ کہاں ہوئے کسی سے بوجھ بولتے آسان، تو نہ آپ کا واہ واہ. اگر واہ واہ سننے کے لیے بیٹھے اور آپ کی تو پھر بیان کرنے والوں کو اپنی نیت کرنا ضروری ہے. سننے والوں کو اپنی نیت کیا کرنی چاہیے؟ وہی جو ڈاکٹر کے پاس گئے تھے وہاں جو نیت ہے اس وہی نیت کرنی چاہیے. اور اگر ہم اس کو ڈائریکٹ لفظوں میں کہیں گے تو میں سمجھاتا ہوں جب دین کے بعد بیٹھنے کے سنیں تو اس وقت اپنے آپ کو کہنے میں محتاج ہوں اللہ کے دین، چاہے میں سکالر ہوں، چاہے علامہ ہوں، چاہے بہت بڑا آدمی کیوں نہ ہوں، مگر میں محتاج بن کر کے سنوں گا اللہ کا دین مجھے سننا ہے. اگر یہ وہ باتیں کہہ رہا جو مجھے آلریڈی پہلے سے معلوم ہے تب بھی مجھے دوبارہ نئے سے سننی ہے، کیونکہ اس وقت اس کی زبان اور میرا کام استعمال ہو رہا ہے اللہ کے دین بولنے اور سننے کے لیے.
اس سے زیادہ قیمتی کام میرے لیے اور کوئی نہیں ہے. میں مسجد کے باہر اگر ہوں گا کتنی ہی کوئی قیمتی بات میں سنوں گا مگر اس سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی. اور مجھے یہاں سمجھنا ہے کہ میں یہ بول رہا ہوں، میں دین بول رہا ہوں مسجد کے بعد، مجھے کوئی کتنی قیمتی بات مگر اس بات کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. میری زبان اس وقت استعمال ہو رہی ہے دین بولنے کے لیے، اور سننے والوں کا کان استعمال ہو رہا ہے دین سننے کے لیے. جب اس جذبے کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ روٹین بناؤں ورنہ صورتحال یہ ہوگی بڑی بات گئی کوشن بوزن جمعہ بات نشی کچھ نہ یاد ہے، نہ کوئی بات یاد ہے، نہ تبدیلی آتی ہے. آدمی جیسا آتا ہے ویسے ہی باہر نکل کے تب سے لے کر اکیلا سب خاص نہیں بیان ہے. بڑا مزہ کا صاحب مزہ آ گیا بہت کچھ دور کیا تم کچھ پتا کیا ہو سکتا یا ایک کام سے سنا دوسرے کام سے نکالا تو بھیجا یہ اور بہت بار ہیں جن نے یہاں بھی روٹی کی گا. یہ جو بے فکری کی کیفیت ہے، اس بے فکری کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے سنیں گے آپ یہ سنیں گے اللہ کا دل اتنا سستا نہیں ہے، آپ کی چاہت نہیں ہے آپ کے دل کو تب جائے گا نہیں. اور ہم ضرور کو مہار بہت اللہ تعلیم اللہ فرماتے ہیں کیا میں اپنا دین تم کو چپکاؤں گا جبکہ تمہیں پسند بھی نہیں آ رہا ہے، تم کو غرض بھی نہیں ہے. میں اپنا دین اس طرح سے پڑھے بے قدری کا دین ہے، تم چاہو نہ چاہو میں زبردستی تم کو چپکاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا. تو نیت ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا ایمان سمجھ بات سمجھ میں آتی ہے. نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں سنوں گا. یہ بولنے والا 3-4 قسم کی بات بتا سکتا ہے. میں بہت زیادہ اس کو ڈیٹیل میں نہیں لاؤں گا، میں بس 2-3 مثالیں جو جلدی میں آئیں گے وہی عرض کرتا ہوں. فرض کرتے بیان کرنے والا کہتا ہے اس مسلمان اس پر ایک چیز کرو تو کرنے کے بعد یہ اس مسلمان نماز فرض، اس مسلمان زکات فرض، اس مسلمان روزہ فرض، اس مسلمان مرض معجون حقوق ادا کرنے لازم، اس مسلمان حلال کمائی، اس مسلمان کو شبہ، اس مسلمان کرنے کے کام بتائے جائیں. کرنے کے کاموں میں سے کچھ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. دین 2 شعبے ہیں. دین کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، نماز. دین کا دوسرا شعبہ وہ ہے جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اس میں اخلاق. بیان کرنے والے یادگار بیان عبادت، یادگار بیان اخلاقیات. اخلاقیات کا مطلب انسان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور عبادت بیان کرے گا اللہ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ نے مجھے کس چیز کا آرڈر دیا ہے میں وہ سنا رہا ہوں، یا اللہ نے مخلوق کے ساتھ کیا چیز کرنے کا آرڈر دیا ہے میں وہ سنا رہا ہوں. تو سننے والا بیٹھ کر سوچے گا مسلمان کیا کیا پہلے سے قانون کی ایشو بیان کر رہا ہے، یہ کیسا ان بیان کو جو کچھ یہ بیان کر رہا ہے میں چیک کروں گا میں وہ کر رہا ہوں یا نہیں. اگر میں وہ کر رہا ہوں تو بہت اچھا، آئندہ اور پختہ ارادہ کرتا ہوں. اور اگر میں وہ نہیں کر رہا ہوں تو میں یہی مجلس میں ارادہ کرتا ہوں یا اللہ میں آج روز بوجھوں تھی، آج بھی بوجھوں، آج سے پہلے بھی میں نے سنا، آج بھی میں نے اس کو سنا، مگر کوتاہی مجھ سے ہوتی رہے، میں کرتا ہی نہیں ہوں. میں کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں. آج میں ارادہ کر لیتا ہوں، ارادہ میں نے کر لیا کہ میں پانی پابندی کے ساتھ کروں گا، اور اس کے بعد پھر ارادہ کر کے یہاں سے نکلیں گے. یہ ہے نیت ان کاموں کے مطابق جب بیان کرنے والا کہے گا یہ کام کرنے ہیں. کیا بیان کرنے والا بیان کرتا ہے مسلمان کو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی ہیں، مسلمان کے لیے چیز حرام ہے. بالکل سیم اسی طرح سے جس طرح سے ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو کہتا ہے یہ دوائی کھانی ہے، یہ دوائی کھانی ہے، ٹائمنگ یہ ہے، گیپ اور بیچ میں اتنا ہے، ہفتے کے بعد یہ کرنا ہے. اور یا پھر ڈاکٹر اسے بتاتا ہے یہ چیز اوائڈ کرنی ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. سیم اسی طرح سے عالم بیان کرنے والا کہتا ہے یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے. سننے والے کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو چیزیں کرنے کو بتائی جا رہی ہیں وہ کر رہا ہوں یا نہیں، یا جو چیزیں تو میں وہ کر رہا ہوں یا نہیں. اگر میں کر رہا ہوں تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کر رہا ہوں تو میں سوچوں گا کیوں نہیں کر رہا ہوں، آئندہ آخر میں کب اپنے اندر یہ تبدیلی لاؤں. اور یا بیان کرنے والا کہے گا کہ مسلمان کو یہ چیزیں حرام ہیں، پسند کہے گا شراب حرام، رقص حرام، زناکاری حرام، چوری حرام، ماں باپ کی نافرمانی حرام، فراڈ کرنا حرام، داج کرنا حرام، ٹگڑم کرنا حرام، ٹھیک، برے خیالات دل میں لانا حرام. حرام کی لسٹ بتائے گا، اور اس لیے بتائے گا ہم مسلمان، ہم اللہ کے بندے، ہم نے نبی کی امت ہی ہیں. جیسے ڈاکٹر کے کہنے پر ہم یاد رکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کا مجھے پرہیز کرنا ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے ہم اس کو یاد رکھتے ہیں.
اسی طرح سے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی کی امتی ہیں. ہم یاد رکھیں گے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں کون کون سی چیزیں بیان کر دی. ساتھ میں ایک چیز اور ذہن میں لانی چاہیے، وہ یہ کہ جب ڈاکٹر مجھے کسی چیز کو بیان کرے گا تو میں کبھی آرگو نہیں کروں. اگر ڈاکٹر مجھے کسی چیز کا بیان کرے گا تو میں کبھی آرگو نہیں کروں گا، یعنی میں کبھی اعتراض نہیں کروں گا یہ کیوں بیان کیا. بلکہ کبھی کبھی ڈاکٹر پرہیز بتانے میں کنڈکٹو چیزیں کرتا ہے. فرض کیجیے، فرض کرتے ہیں اس شخص کو میادے میں گرمی ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کہتا ہے گرم چیز کا سے اوائڈ، زوم دو کے بعد لیس چاہو لیمتریش گرم چیزیں نہیں اوائڈ. اس نے زبردست پرہیز کیا اور گرم چیز اوائڈ کرتا رہا یہاں تک یہ فٹ ہو گیا. لیکن پھر کیا ہوا، اس نے زیادہ ٹھنڈا پانی پیا، فریج کا پانی پیا، اس کی چھاتی خراب ہو گئی اور زکام ہو گیا. اب یہاں پہ ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا لیمتریش کے بعد زوم دو وہ بات. یہ کبھی نہیں کہے گا جناب کیا ہونا کہ پوتر ہوتا زوم دو کے بعد آج مانا مانگا. صبح ڈاکٹر آپ بالکل سپازی نہیں اعتراض کروں تو بندے آنکھ بند کر کے سرنڈر کرنا ماننا، ان کو فالو کرنے کی ڈیوٹی ہے. لیکن بھائی اگر سے پوچھو دونوں نے وہ تو اسٹوڈنٹ کی ہے صاحب آج صبح کرتے اس دن تمہاری وہی پرہیز تھا، آج تمہاری یہی پرہیز ہے، اور آپ یہی کرنا بھی چاہیے. میرے بھائی جب مسلمان ڈاکٹر کے متعلق اچھا گمان ذہن میں رکھتا ہے کہ ڈاکٹر نے جو چیزیں مجھے بیان کر دی ہیں مجھے بیان ہونی چاہیے، وہ لازماً مجھے نقصان پہنچا رہی ہوگی، اسی لیے ڈاکٹر نے مجھے بیان کر دی. اس مسلمان کو کیا ہو گیا کہ جب ہم اس سے یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تمہارے یہ چیز بیان کر دی ہے، اس سوچا بکارا وہ مانا کہ نہ مانا. یہ سوچنے کی بات ہے. بلکہ یہاں تک صورت حال ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر اگر کہتا ہے یہ چیز بند کر دو تو آدمی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور ٹھیک وہی چیز اگر اللہ کے نبی نے کہا بند کر دو تو چھوڑنے کو تیار. امت کے بے شمار لوگوں کا حال اس وقت. آپ نے بہت سارے لوگوں کو کڑوا لگے گا، اس لیے ساری مثالیں میں نہیں دوں گا، سوچات یہاں تک آ گئی. اور اگر آپ چاہیں تو میں بتاؤں یہ ہلکی والی مثال بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کپڑا کپڑوں سے اوپر رکھو، مسلمان مذاق اڑاتے تھے ٹھیک. اور اب جب کیٹ آ گئی اور کیبری پہن رہے ہیں لوگ شوق کے ساتھ، بلکہ کشمیری کہتے ہیں بار یا زیادہ گرم کو، اور سارے کچے پہن کر پھر رہے ہیں، دیکھا ہوگا شاید ٹھیک. گویا تمہارے نبی نے تم سے کہا تھا سے اوپر کر دو، وہ تمہیں سوٹ نہیں کر رہا تھا، اور جب فیشن آ گیا پاجامہ ہی نکال دو اور کٹے پہن کر کے کچے پہن کر پھرو تو ہمارا نوجوان خوش ہو کر کچے پہن کر. یہ انڈیکیشن بتا رہا ہے کہ یا تو سدھرو ورنہ تمہاری گردنیں مروڑی جائیں گی. اور زندہ رہنے کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ زبان پر نبی کا نام ہے، عملی طور پر نبی کے دشمنوں کی طریقے پسند ہیں، اور نبی کے لفظوں میں محبت ہے، لفظوں میں عاشق رسول ہے، ہماری زندگی کچھ نہیں. خطرناک صورتحال ہے، اور یہ خطرناک صورتحال اللہ دیکھ رہے ہیں. ان کے سارے رویے میرے سامنے ہیں، ان کی زبان کیا ہے، دعوے کیا ہیں، چاہتے ہیں کیا اور ہماری زندگی کیا ہے. آدمی کو اس وقت سمجھنا چاہیے کہ جب میں یہ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہوں تو نبی کے کہنے پر حرام چیز چھوڑنے کو کیوں میں تیار نہیں. لڑکا سا اگر بنا ڈاکٹر چیز نہ، شوگر زیادہ ہو گیا جوس بند کر دو، تم کو کیمیکل کا انفیکشن ہو جاتا ہے، لہٰذا تمہیں نہیں چاہیے کہ یہ جوس کے ڈبے اور یہ ٹن پیو، اس لیے کہ اس میں کیمیکل ہوتا ہے، یہ اوائڈ کرنے کو تیار ہے. لیکن اللہ کے نبی نے اگر فرمایا ہے شراب مت پیو کہ یہ مسلمان شراب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ کون سے عالم میں پہنچے؟ یہ کس عالم میں ہے یہ؟ اس لیے نیت یہ کرنی چاہیے جب بھی کبھی دین کی بات سننے کے لیے بیٹھیں تو نیت یہ کرنی چاہیے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کی امتی ہیں، اللہ سے زیادہ شفقت کرنے والا کوئی نہیں اور اللہ کے نبی سے زیادہ رحمتوں والا کوئی نہیں. ہم بہت توجہ کے ساتھ دیکھیں گے
ہمارے اللہ نے کون کون سی چیزیں ہمارے بیان کر دی ہیں اور ہمارے نبی نے کون کون سی چیزیں ہمارے حرام کر دی ہیں، اور جو چیزیں حرام کی ہوں گی وہ لازماً انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ پاگلوں کی دنیا ہے جو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جب اللہ نے ساری دنیا ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں اور وہی اللہ کا رہی ہے مغفرت اور کھانا، تو لازماً وہ انسان کو نقصان پہنچانے والی، اس نے اس کو حرام کر دیا۔ جانور ہیں، جانور کے اندر گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، لیکن اللہ کہہ سکتے ہیں گوشت کھاؤ، اللہ کو کیا دیر رہتی ہے، وہ کہتا ہے خون بھی پیو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کہا خون نہیں پینا تو اللہ کا کون سا فائدہ ہے اس میں کہ جناب جانوروں کا خون بچ گیا تو اللہ تعالیٰ شام کا کوئی بہت بڑا ضرورت کی چیز تھی وہ پوری ہوگی، ورنہ اللہ کا کوئی نقصان ہوتا نہیں۔ دراصل گوشت کے اندر پروٹین ہے، وٹامنس ہے، اور کیا کیلشیم ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیشیم، کیا کیا ہے، یہ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں، پڑھتے ہوں گے جو اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ گوشت کے اندر کیا کیا ہے، سبزیوں میں کیا کیا ہے۔ گوشت کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، یہ انسان کے لیے ضروری، بہت فائدہ مند، اور انسان یہ جو جانور کا خون ہے یہ انسان کی صحت کے لیے سخت مضر ہے، اور اس لیے مضر ہے کہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون ہضم نہیں کر سکتا۔ خون ہضم کرنے کا کام جو ہے وہ جنگلی جانوروں کا ہے، خونخوار جانوروں کا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو جانور ہیں وہ بھی خون ہضم نہیں کر سکتے۔ گھروں کے جانور گھاس کھاتے ہیں، تنکے کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دانے کھائیں گے بس۔ جو جانور خونخوار ہے وہ چارہ خور نہیں ہے، اور جو جانور چارہ خور ہے وہ خونخوار نہیں۔ خونخوار کا ڈائجسٹو سسٹم بالکل الگ ہے اور چارہ خور کا ڈائجسٹو سسٹم بالکل الگ ہے۔ گائے جب بہت سارا چارہ اپنے پیٹ میں اتار لیتی ہے اس کے بعد وہ نیچے بیٹھتی ہے، یا بکری، اور اس کے بعد پھر میدے سے واپس نکال کر اس کو چباتی ہے، اور چبانے کے بعد واپس ڈالتی ہے، پھر دوسری طرف سے نکالتی ہے، پھر اس کو چباتی ہے، پھر واپس ڈالتی ہے۔ یہ ویسے ہی تھوڑا ہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمتیں ہیں۔ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون ہضم نہیں کر سکتا، اور اگر خون پینے لگے گا بالکل ایک ہفتے کے اندر یورک ایسڈ میں برباد ہو جائے گا اور اس کا میدا بیٹھ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا ذبح کرو، جانور کا خون نکل جائے گا سارا کا سارا، گوشت کرش ہو جائے گا، اس کو چنانچہ بتاؤ جرمنی میں سیمینار ہوا، اور سیمینار میں وہاں اعلان ہوا، سب انگریز لوگ تھے، انگریز تھے، یہودی تھے، اتھیس تھے، انہوں نے وہاں اعلان کر دیا۔ اعلان کرنے کے بعد کیا کہتے تھے کہ صاحب ہمارے بڑے تعجب کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں سلاٹنگ کا سب سے بہترین طریقہ اسلام کا طریقہ، ذبح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اسلام کا ہے۔ حالانکہ وہاں زور دیا جا رہا تھا جانور کو پہلے بے ہوش کرو اس کے بعد ذبح کرو، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جب جانور کو پہلے بے ہوش کریں گے پھر ذبح کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں جانور کو تکلیف ہی ہوگی۔ سمجھ میں بھی یہ تھا جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو تڑپتا ہے، اور تڑپتے تڑپتے دیکھ کر کے ہم کو کبھی بہت ترس آتا ہے کہ لوگوں کو ایسی تکلیف ہو رہی ہے، تو لگتا بہت اچھا ہے یہ کہ جانور کو پہلے انجیکشن کر کے بے ہوش کرتے ہیں یا اسٹیم کے ذریعے سے ان کو بے ہوش کرتے ہیں، اور بے ہوش کرنے کے بعد پھر اس کو گردن جب کاٹیں گے تو جانور بغیر تکلیف کے مر جائے گا۔ زیادہ اچھا طریقہ یہ لگتا ہے، مگر وہاں فیصلہ کیا ہوا، ایسا یہ ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ اسلام کا ہے۔ جانور زندہ ہونا چاہیے، ذبح کرتے کرتے وہ جتنا تڑپے گا اتنا اس کو خون باہر نکل آئے گا، اور مقصد ذبح کرنے کا خون نکالنا ہے، کیونکہ خون انسان کے صحت کے لیے مصیبت، اتنی گہریائی میں نظر کہاں جائے گی۔ تو اللہ نے جو چیزیں بندوں کے لیے حرام کی ہیں وہ لازماً انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اور جو چیزیں لازم کی ہیں وہ ضروری طے ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہیں، اس وجہ سے ان کو لازم کر دیا گیا۔ تو سننے والے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں ڈاکٹر کے کہنے پر اگر مان لیتا ہوں کہ یہ چیز میرے لیے ضروری ہے اور وہ میرے لیے چیز اللہ کے نبی کے کہنے پر کیوں نہیں مانیں گے ہم، اس کے اندر طرح طرح کے فائدے ہوں گے۔ بہرحال یہ تو تمہیدی گفتگو اتفاق سے لمبی ہوگی۔ بزرگوں اور دوستوں، بس دو چار چیزیں میں عرض کرتا ہوں، ایک یہ بات غور کے ساتھ ہم سوچیں گے بھی، سنیں گے بھی، اور پھر اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے کہ ہم کو ایمان کی نعمت اپنے گھر کے اندر ملی، اپنے گھر کے اندر ہم ایمان والے ہیں۔ اس ایمان کو پانے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا، نہ کوئی سفر، نہ کوئی مصیبت، نہ کوئی کنورژن، نہ کوئی ظلم، نہ کوئی
ٹرانزیکشن ایک جگہ سے دوسری جگہ، نہ ہجرت، کچھ نہیں کرنا، بس اپنے گھر کے اندر ایمان کی دولت ہے۔ بہت ہی بڑا نادان ہے وہ مسلمان جس کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، مجھے ایمان والے کے گھر میں مجھے پیدا کیا اور گھر کے اندر مجھے ایمان کی نعمت مل گئی۔ اور اگر کوئی آدمی اس کو نہیں سمجھتا تو بہت بڑا نادان۔ تھوڑا سا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ان لوگوں کے حالات دیکھیں گے کہ لوگوں کے حالات چاہتے ہیں ایمان قبول کریں مگر طرح طرح کے رکاوٹیں سامنے، قانونی رکاوٹیں، گھریلو رکاوٹیں، سماجی رکاوٹیں، اور نہ جانے کیا رکاوٹیں، کیا دباؤ رہتے ہیں، اس لیے نہیں ایمان قبول کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ گھر کے اندر ایمان کی دولت مل گئی۔ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم نے 9 مہینے جس خاتون کے پیٹ میں گزارے ہیں وہ ایمان والی خاتون تھی۔ ہو سکتا ہے اس کو بار بار دماغ میں خیال آتا ہوگا وہ تو تم خدا تعالیٰ رحم کرو تو اللہ کا تصور نہیں آتا۔ پھر جب ہم پیدا ہوئے ہوں گے تو ہماری ماں کو زبان پر ہو سکتا ہے اللہ کا شکر آیا ہوگا کیونکہ وہ ایمان والی تھی۔ پھر جب ہم پیدا ہونے کے بعد ہم کو اذان پڑی ہوگی کیونکہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، اگر کسی کفر کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو نہ جانے کیا کیا گیا ہوتا۔ پھر ہم مرد ہیں تو ہم کو ختم کیا گیا ہوگا اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ہماری ماں نے ہمیں دودھ پلایا اور دودھ پلا کر کے جب وہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے اس نے اللہ کا کلمہ شکر پڑھا ہوگا، خدا شکر میں اولاد آتا، پھر اللہ کا نام لے کر اسے دودھ پلایا ہوگا، بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلایا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ماں ہمیں دودھ پلاتی تھی اور جب سلاتی تھی تو پرانی کشمیری عورتیں اللہ اللہ کر کے سلایا کرتی تھی، ٹھیک، گلے سے لگا کر کے اللہ اللہ کر کے سلاتی تھی، گویا معصوم زندگی میں اللہ ہمارے دل میں فیل ہو انسان تب ایمان والے کے گھر میں پیدا، اور اگر کسی کفر کے گھر میں پیدا ہوئے ہو تو کیا کیا ہوگا، ہم کو سنایا گیا ہوگا، کیا کیا پلایا گیا ہوگا۔ اس سے بڑا نازم کون ہوگا جس کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ اللہ نے مشکل امتحان سے مجھے بچایا، اس مشکل امتحان میں شاید اپنے پاس نہیں ہوگا۔ معلوم ہے کن کن جانوروں کا پیشاب پلایا جاتا، ہو سکتا ہے وہی ملے، بیمار کی نعمت ہو جاتا کوئی نہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا، قبیلہ بنو تمیم، ان کے آنے میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، قرآن کریم میں پوری سورت آئی ہے اور اس سورت میں اس قبیلے کے آنے کی وقت جو واقعات پیش آئے ان واقعات کے مطابق اس صورت میں احکامات دیے گئے، ارشادات فرمائے گئے، تعلیمات بیان کی گئی اس صورت میں سورۃ حجرات۔ اسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، ان قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں نے کہا کیا سون ہرشو احسان تو ان پر اس میں دے مسلمان سنا ایسا ہوتا اس میں دے مسلمان انہوں نے احسان جتلا سانچو منت اس میں مسلمان سانچو منت اس پر تم دین ایسا قبول قرآن کی آیت نازل ہوگی یمنون علیک ان اسلموا تمچا منت آئی تو پڑھا انہوں نے احسان رکھا ہے آپ کیا مسلمان ہو گئے، کل آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علیہ مجھ پر تمہارا کوئی احسان نہیں، میرا احسان ہے تم کو ایمان کی نعمت عطا کرنا۔ یہ بے شمار انسان بے شمار کروڑوں میں یقیناً کروڑوں میں تڑپتے ہیں انتظار میں کاش کوئی راستہ کھلتا مسلمان ہو جائے۔ ہم دور دراز کی اس علاقے میں رہتے ہیں، ہم سے بھی کبھی کبھی رابطے ہوتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں آگے مشکل آتی ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں آگے رکاوٹیں دیں، ہمیں یہ کرنا ہے آپ بتائیے آگے کہاں جائیں۔ کب پوچھتے رہتے ہیں نہ جانے کہاں سے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے کسی خاتون نے فون کیا، اسے بتا میں فلاں شہر سے ہوں، میں نے کہا کیا حکم ہے، کہہ لگا میں پہلے کچھ اور تھی آج میں فاطمہ ہوں، تو ماشاء اللہ اب کیا حکم ہے، کہہ لگا میں جہاں ہوں وہاں میں رہ نہیں سکتی، ٹھیک میں ابھی یونیورسٹی جا رہی ہوں، وہاں یونیورسٹی سے آپ کو کال کروں گی، پھر میں آپ سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ مجھے بتائیں آگے مجھے شرکت کہاں ملے گا، کیونکہ میں نے سچا راستہ اختیار کر لیا ہے، گندا راستہ میں نے چھوڑ دیا۔ ایک واقعہ ہے جناب، روزانہ نہیں ہر گھنٹے میں پورے عالم کے اندر لوگ اسلام کی طرف دوڑ رہے ہیں،
بے شمار رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں اور بے شمار خطرات کی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں. اللہ نے ہم کو ان تمام مصیبتوں سے بچایا. یا اللہ آپ کے بارگاہ میں الحمدللہ الحمدللہ. یا اللہ آپ کو طاقت تھی کہ ہم کسی ایسی گھر میں پیدا کر دیتے جہاں نہ جانے کیا کیا ہوتا اور ہم اسی میں دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جن کا کہنا وہ کیڑے مکوڑوں کو بھی خدا مانتے ہیں, پتھروں کو بھی خدا مانتے ہیں. عجیب پتھر نظر آئے گا یہ بھی خدا, یہ بھی دیوتا ہے. بلکہ بعض دفعہ ان کی تعداد 55 کروڑ, بعض دفعہ 60 کروڑ بن جاتی ہے اور ان کے بڑے بڑے ستارہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, کہتے ہیں صاحب کیڑا خدا ہو سکتا ہے. اس کی ڈیٹیل یہ ہے. بہت بڑے بڑے لوگ. انسان اپنی ذہانت سے اپنی ذہانت کو استعمال کرتا ہے کہ کن چیزوں کے لیے. اللہ نے ہم تمام چیزوں سے بچایا. ہم اس کائنات کے ایک خالق اور مالک کو اپنا رب مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی کی امتی ہیں. بے شمار انسان وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دنیا خود بخود بنی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں چاہے وہ کتنے ہی اونچی تعلیموں والے کیوں نہ ہوں, کتنی اونچی ڈگری والے کیوں نہ ہوں, کتنے ہی وہ انٹلیکچوئل کیوں نہ ہوں, مگر اس دنیا کے بدترین بے وقوف, چاہے کتنی اونچی ڈگری کیوں نہ ہو, اس دنیا کے بدترین بے وقوف. کیسے بے وقوف؟ اس وجہ سے کہ دنیا کی کوئی چیز خود نہیں ہو سکتی ہے. ساری دنیا کو کیسے بن جائے؟ کشتی خود نہیں بنتی, خود نہیں چل سکتی. کائنات خود نہیں بنی, خود نہیں چل سکتی. یہ فین خود نہیں بنا, خود نہیں چل سکتا. بنانے والا بھی کوئی ہے, چلانے والا بجلی پاور. یہ مسجد خود نہیں بنی, خود چلے گی بھی نہیں. ہاتھوں میں موبائل ہے, یہ موبائل خود نہیں بنا اور خود یہ آپریٹ نہیں ہو سکتا. لوگوں کے ہاتھوں میں کمپیوٹر ہے, کمپیوٹر خود نہیں بنا, خود یہ آپریٹ نہیں ہوگا. بنانے والا بھی کوئی ہے, آپریٹ کرنے والا بھی کوئی ہے. آپ کے ہاتھوں میں بسکٹ کا پیس آ گیا, یہ بسکٹ کا پیس ہرگز نہیں خود بن سکتا. ہر بسکٹ کا پیس اپنے پیچھے لمبی کہانی سناتا ہے. کون سی کہانی؟ میں کسی کھیت سے پیدا ہوا, مجھے کہیں سے اگایا گیا, پھر میں گندم کی شکل میں آیا, پھر اس کے بعد مجھے فلور مل پہ پہنچایا گیا, پھر مجھے وہاں پیسا گیا, پھر پیسنے کے بعد اس آٹے کی کلاسیفیکیشن کی گئی, اور اس کے بعد پھر ایک آٹا جو ہے وہ کاندروں کے یہاں چلا گیا, ایک آٹا جو ہے وہ بسکٹ والوں کے یہاں چلا گیا. پھر بسکٹ بنانے والا جو ماہر تھا اس میں کریمیں ملائی ہوگی اور سالٹ ملایا ہوگا یا شوگر ملایا ہوگا اور نہ جانے کیا کیا بیلنس کا کیا کا. پھر اس کے بعد سانچے بنائے ہوں گے, ان سانچوں میں وہ پیسٹ ڈالا ہوگا, پھر وہ اوون میں ڈالا ہوگا, اور اس کے بعد پھر وہ بسکٹ نکل کر آئے. پھر ادھر سے جو ہے وہ کور آیا ہے, پھر کور میں بسکٹوں لایا گیا, وہ سب مشین سے ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ بسکٹ کا پیکٹ آپ کی دکان پر پہنچا, وہاں سے آپ کے ہاتھ میں آیا. اب آپ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں بسکٹ کو مزدار مگر بینی میں چھپا ہوں. اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ کپڑ چکاری آسا مگر بینی میں چھپا ہوں. یہ کائنات خود نہیں بنی, نہ خود بن سکتی. ٹھیک, اس لیے نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں, اور وہ اس لیے نہیں ان کے پاس کوئی ریزن ہے نہیں, وہ دراصل اس لیے ہے کہ ہمیں جانوروں جیسی زندگی گزارنی ہے, اس لیے ان کے پاس راستہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ایچن پتہ مانو. اس کے بعد ان کے راستہ کھل جائے گا جانوروں جیسی زندگی, جو چاہیں گے کھائیں گے, جو چاہیں گے بدکاریاں کریں گے, ان کے لیے کوئی بین نہیں. اصل میں بین سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے نہیں. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, اور اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنا تعارف خود کرا, اور جو اللہ نے کہا وہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جو اللہ نے کہا وہ ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں. کاش ہمارا مزاج بنا ہوتا کہ خدا کی قدرتوں پر غور کرنے کا. مزاج بنا کہ اپنا, میں بہت اہم ترین بات سمجھا رہا ہوں, اللہ کی قدرتوں کا سمجھنے کا مزاج بنائیے, اللہ کی مخلوقات کے ذریعے خالق کو پہچاننے کا مزاج بنائیے. جب ہم کسی عجیب چیز کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہے وہ آرٹسٹ جس نے یہ بنایا ہے. ہم فوراً چیز دیکھ کر کے بنانے والے کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے, پائیدار کو دیکھ کر کے اللہ کی طرف ہمارا ذہن کیوں نہیں جاتا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو کیا چاہیے؟ اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ. اگر اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا دنیا میں کوئی طاقت
ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا نہیں کر سکتی، وہ اللہ ہی ہے جو اس بچے کے لیے اس ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ماں وہی ماں ہے جس ماں نے آج تک وہی غذائیں کھائی ہیں جو آج کھا رہی ہے، مگر دودھ نہیں بنتا تھا اور آج یہی غذائیں کھا رہے اور دودھ بننے لگ گیا۔ اندر کون سا ملک پلاٹ لگ گیا؟ جواب کوئی نہیں مگر دودھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب اس بچے کو چوسنا ہے، جب تک یہ بچہ چوسے گا نہیں دودھ اس کی باڈی میں نہیں پہنچے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو چوسنا نہیں سکھا سکتی اگر اللہ نہیں سکھائے گا۔ چلو بچے کو جو ہی ماں کی چھاتی کے ساتھ لگاتے ہیں وہ فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بتائیں اس بچے کو چوسنا کس طرح سکھائے؟ اور اگر اللہ بچے کو چوسنا نہیں سکھاتے دنیا کی کوئی طاقت نہیں سکھا سکتی۔ ہم لوگ واز پڑھیں گے، لیکچرر صاحب لیکچر دیں گے، پیر صاحب پھونک ماریں گے، کوئی تعویذ دے گا، ڈاکٹر صاحب ٹریٹمنٹ کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی چیز کامیاب ہونے والی نہیں، بچوں کو نہیں سکھا سکتے۔ اور ہوتا کیا ہے، جو ہی بچے کو چھاتی کے ساتھ لگاتے ہیں بچہ فوراً چوسنا شروع کرتا ہے۔ اس کو کون سکھاتا ہے؟ وہی بات۔ اور یہ انسانی بچے کو نہیں، ہر مخلوق کے ساتھ یہی ہے، ہر مخلوق کے ساتھ۔ اگر تمہس گاو کھتان جنگلس مز تو کلکولیشن کرن غلط تو ذہنس من نئی نئی چیز پرسن رات پہ جنگل میں گائے بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اگلے مہینے کو سوچ کر کے جائیں گے۔ جو ہی آپ نے سنا تو میں نے تمہس گاو پیامس تو گھر گئے، اب آپ جا رہے ہیں وہاں، آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کا بچڑا گائے کا دودھ پی رہا ہوگا، صحیح ہے؟ اس کو کس نے سکھایا؟ اس کو کون کہہ رہا ہے کہا جائے چیز دودھ جوئی یا دودھ نلکہ یوشی کہا جائے جو یہ کیا بات ہے؟ ایتی چیز لکھا گارس میں دھر وہ سائے تم زن لاگن اور کون وہاں جنگل میں کون ہے؟ وہی ہے۔ اور اس سے زیادہ عجیب ہے، اس سے زیادہ عجیب ہے یہ بچہ جب ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے، ذرا سا بچہ جو ہی ذرا سا بڑا ہو جائے گا اس کے بعد وہ ہر چیز کو پکڑے گا اور منہ میں بھرے گا، ہر چیز کو پکڑے گا منہ میں بھرے گا۔ اور اگر اس کو کشن ہے سائز کار کشن اس کر، مگر جس وقت اس کو آنکھ کو کھجلانا ہوگا وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، وہ یہ کر کے دے گا۔ تو کون سکھا رہا ہے؟ وہی ہے سہری ورزو پرنام کا جب بچ میں زامن چلو تم تھا نظر وہی ہے اللہ۔ یہ بچہ جب وہ کرالنگ کرے گا خوش، اب وہ ایک چیز کو پکاتا ہے ایسا، وہ کشے گا وہ ایسے کرے گا، وہ یہ کرے گا، لیکن جب آنکھ کو کھل جائے گا وہ کبھی یہ نہیں کرے گا، وہ ایسا کرتے کرے گا، کرتا رو بھی رہا ہوگا اور یہ کرے گا۔ سوال یہ ہے اس بچے کو کیسے پتا چلا کہ میری آنکھ میں جو پریشانی ہے اس پریشانی کا حل مجھے کھجلانا ہے، مگر کھجلانے کے لیے مجھے ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کون سکھا رہا ہے؟ وہی ہے، وہی ہے۔ باوجود چاہے انسان ہونا خدا کا اچھو۔ مجھے ایک دفعہ بنگلور میں لڑکے ملے تھے تو میں جناب ایسے خدا حسن تو چلے اس کا اس مانا میں تو ان کا بیوقوف انسان کسی مانا سے گھوڑا کر بھی پاک پوچھا ہے کیوں؟ جو چیز نظر آنے والی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا دکھائیے سوال ہی غلط ہے۔ اگر کوئی انسان مجھ سے کہے گا سچا کارز دو مجھے جناب تب میں آپ کا مان دو۔ اگر میں کسی سے کہوں گا مجھے بھوک لگی ہے، یہ کہتا ہے مجھے پہلے دکھائیے اس کے بعد میں مانوں گا، تو میں بھوک کیسے نہیں کھا سکتا؟ بھوک تو نظر آنے والی چیز نہیں۔ ایک صاحب ایک دفعہ مجھے کہہ رہے تھے میں ایسا ہی خدا، میں تو صاحب نہ ہوا صاحب سے میں ہوا کا اچھو تو میں ہوا اچھو میں تھا نادانیاں ہیں دنیا میں۔ اب اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں اور اس اللہ کو جس نے اپنا تعارف خود کرا ہے اور جو اللہ نے کہا ہم قدم قدم پر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، قدم قدم پر وہی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری زمین ہے بند کی یہ مردہ ہو گئی ختم اور کوئی چیز نہیں ہے، جو ہی رت کو سب کچھ آ جائے گا۔ چیز بندس میں سے آسان مچ وہی پونپر کیونکہ رت کو یوں نمکا پڑی ہو لایت اللہ الارض میں تو احیینا، تمہارے سامنے ہر سال یہ تمہاری زمین بھر جاتی ہے، نیا سال آتا ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کہتا ہے اسی طرح سے کذالک نحیی الموتیٰ، اسی طرح میں تم کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو میری قدرت تو ہر سال تم دیکھتے اللہ۔ دنیا میں تمام انسان ایک ہی شکل و صورت کے اور دنیا کے تمام انسانوں کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ سیری انسان سیر، سیری انسان
نقش سے آدمی لیکن کیسے نقشہ بیوی سے رانا کسی کا انگوٹھا دوسرے سے ملتا ہے اس انگوٹھے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ڈفرینس کرتی ہے یعنی اللہ مجھے کہہ رہا ہے جیسا انگوٹھا تیرا ہے ایسا میں نے کسی کو نہیں دیا یہ تیرا ہی بس نئی گیری میں نیا سسٹم بناؤں گا اور انگوٹھے میں ملنے کے چانسز ہیں لاکھوں میں آنکھ میں تو بالکل نہیں آنکھ سب کی بالکل الگ سرمشنا کھڑا سارجن پہنچے سے ہم سارجن پڑا سنا گا ابھی تو سب لوگ نکلیں گے سب کو پیچھے سے دیکھو گردنیں سب کی گردنیں ایک ہی جیسی سب کی گردنیں الگ الگ واختلاف السنتکم والوانکم تمہاری شکل میں نے الگ الگ بنائی تمام کے ہاتھوں میں لکیریں ہیں ہر ایک کی لکیریں الگ الگ ہیں اور یہ تو انسان کا معاملہ ہے یہ باہر جا کر پتا اٹھے ایک پتا اٹھائیے اسی درخت کے دوسرے کسی پتے کے ساتھ کو جوڑ کر دیکھو یہ پتا دوسرے کسی پتے کے ساتھ نہیں ملے گا اگر آج کے زمانے کے لوگ صحیح کنسپشن کے ساتھ پڑھیں گے قدم قدم پر اللہ کے معرفت کے دروازے کھلیں گے آج باٹنی پڑھتے ہیں باٹنی پڑھتے پڑھتے اللہ کی قدرتوں کو ذہن میں رکھو تو خدا ہر پتا تمہیں بتائے گا اللہ کی قدرت کیا ہے تم جانوروں کی سائنسیں پڑھتے ہو جانوروں کے سائنس پڑھتے پڑھتے سمجھو اللہ کی قدرت کیا ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہم کبھی کبھی غور کرتے ہیں تو نئی نئی چیزیں کھل جاتی ہیں قرآن شریف سے سورہ نمل سورہ نمل سے اگر ترجم کرو آپ کو سورہ رہی جس صورت میں یہ بیان ہے اس میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ملکہ سبا کا واقعہ ہے ایک آدمی کا اتنا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملک شام میں یہ کہا کہ مجھے وہ تخت ایک سیکنڈ میں چاہیے جو تخت ہزاروں میل دور ہے تو ایک شخص نے کہا بہت اچھا میں ایک سیکنڈ میں لا کر کے دکھا دوں گا اور اس نے کہا کیسے کام آپ بند کریں سلیمان علیہ السلام ساری میٹنگ میں جو لوگ بیٹھے تھے تمہاں کا روش بند اور انہوں نے کھولی وہ آنکھ کھولی تو تخت سامنے آیا اور وہ ملک یمن سے لوکیشن پہنچا اس کی صورت یہ بات ہے عقل میں تو آتا نہیں ہے کہ کیسے ہوا لیکن ہوا ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ شاہ نے ان تمام عجیب واقعات کے باوجود سورت کا نام رکھا سورہ نمل سورہ رئی میں کیا شروع ہے اس کو ہوگا کچھ نہ کچھ اب اگر رئی کی تھیوریاں پڑھیں گے آپ عقلیں حیران ہو جائیں گی انسانوں کے اندر وہ صفات نظر نہیں آتی ہیں جو رئی کے اندر نظر آتی ایسی عجیب عجیب باتیں اتنا چھوٹا سا جسم اتنا کمزور جسم 2 دانوں کے برابر ملا ہوا بس اتنا نہیں لیکن پڑھے آپ یہ چمکی کی تھیوری قرآن شریف میں لفظ آیا عنکبوت صبح ضرور چاہیے میتھ والے آئے اپنے میٹر لے کر پھر ضرور زار جو ہے نا اس میں دیکھیں ایک ذرا سا بھی ایک ذرا سا بھی فرق نہیں آئے گا مکڑی کا جالا جب اپنا جالا بناتی ہے تو وہ اتنا ایکوریٹ ہوتا ہے کہ میتھ کا بڑے سے بڑا ماہر جیومیٹری کا بڑا سا بڑا ماہر اتنا ایکوریٹ نہیں بنا سکتا حالانکہ اس کے بعد کوئی شکایت ہے نہ کوئی پھیتا ہے نہ کچھ ہے لیکن وہ بنا سکتا اور اتنا مضبوط جالا ہے کہ کتنی بارش آ جائے وہ گرے گا نہیں کتنی ہوائیں تیز چلے وہ نہیں گرے گا اس لیے مکڑی سمجھتی ہے کہ میرا جالا اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کے بعد انسان آ کر تنکے سے ایسے کرتا ہے تو جالا ختم ہو جاتا ہے اللہ کی ہر چیز اللہ کی کہانی سناتی ہے بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ کیا ہم اللہ کے بندے اللہ ہمارا معبود برحق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناکم میں نے تمہیں پیدا کیا فلا تصدقوا تم کیا شروع مانا پھر آگے بتایا مرد کے جسم سے سیمن نکالا عورت کے جسم میں ایگ تیار کیا پھر یہ ایگ اور سیمن ماں کے رحم میں مل جاتے ہیں اور پھر کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے لڑکا اور لڑکی بننے کی تھیوریاں آج بتاتے ہیں کروموسوم کی تھیوریاں محمد رسول اللہ نے کروموسوم کی تھیوری 1400 سال پہلے بیان کی ہے اور ایک لفظ میں بیان کر دی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ مرد کا لطفہ جب آگے بڑھ جاتا ہے تو لڑکا بنتا ہے اور عورت کا لطفہ آگے بڑھ جاتا ہے تو لڑکی بنتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب وائی آگے چلا جائے گا تو لڑکا بن جائے گا جب ایکس آگے آئے گا تو لڑکی بن جائے گا جب وہ پڑھی ہوگی تھیوری وہ سمجھ سکتے ہیں جب یہاں سے وائی آگے چلا جائے گا مرد کے سپرم میں جو 2 پارٹ ہیں وائی اور ایکس ابھی بھی آگے چلے گا آگے چلتے ہوئے اگر وائی آگے چلا گیا اور آگے سے عورت کا ایکس آ رہا ہوگا تو ٹکرا جائے گا تو لڑکا بن جائے گا
اور اگر مرد کا وائی اور ایکس آگے جاتے جاتے ایکس چلا گیا آگے اور ادھر سے عورت کا ایکس آئے گا، جو ہی ایکس ایکس سے ٹکرا جائے گا تو لڑکی بن جائے گی۔ یہ بات آج کی تھیوری کہہ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اور بخاری کی حدیث۔ خیر، اور اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں، اسی طرح ایمان۔ ایمان اور توحید ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ ہم اس کائنات کو سمجھتے ہیں، یہ کائنات خود نہیں بنی، نہ بن سکتی ہے۔ اس کائنات میں ہم آئے، ہم خود نہیں زندگی گزار سکتے۔ ہم کو زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے تھا ہوا، اور ہوا نہیں آکسیجن، اور آکسیجن کو بیلنس کرنے کے لیے پہلے آکسیجن کو جنریٹ کرنا ہے، پھر اس آکسیجن کو بیلنس کرنا ہے۔ اس کا بیلنس اس سے زیادہ اور کم نہیں ہونا چاہیے، اور اس آکسیجن کو بیلنس کرنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ درختوں میں کیسے چلی جاتی ہے، پھر درخت اس کو کیسے ڈائجسٹ کرنے کے بعد پھر ان کو کنورٹ کرتا ہے آکسیجن میں، پھر اپنے لیے کتنا رکھتا ہے اور باہر کتنا پھینک دیتا ہے، اور پھینکنے کے بعد ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ اگر آپ نے، ہم زندگی نہیں گزار سکتے تھے، تو زندہ گزارنے کے لیے جتنا ہمیں چاہیے جو کچھ اللہ نے سارا مہیا کر دیا۔ الحمدللہ کاشر سے بندس مز ہم نے بند کرے، دروازے پالیتھین لگے، گیٹ بند کرے، دروازے بند کرے، پالیتھین لگے، کل پیٹ لیر پیٹ گوس کمبل ٹھیک اندر گئے گرم بوتل اڑین آسان ہو الیکٹرک کمبل دے بیٚیہِ گٔے کانٛگٕر تہِ اندر آس تہِ چھُ بند ٹھیک چھا 6-7 گھنٹن چھ آس بند کر شوگت ٹھیک چھا نا ٹھیک چھا نا اللہ نے وہاں بھی اس کے لیے آکسیجن پہنچایا، اللہ وہاں بھی اس کے لیے آکسیجن پہنچاتا ہے۔ کیسے پہنچاتا ہے؟ آپ اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آکسیجن ورائے زندہ روزن، آکسیجن ورائے کیسے زندہ رہیں گے آپ اپنے کمرے میں، آپ کمرے میں سن بخیر زیادہ ہوتے اور ایگزاسٹ گیس نہ آسن تک نیبر سن بخیر اگر کمرس من زالو وندس من ٹھیک ایگزاسٹ نہیں ہے پتہ تراو آرام گرمس من مزدار نیندر صبح کیا اس آسو وائٹ میں پتہ عالمس من کیوں صاحب کمرے میں آکسیجن ختم ہو گیا۔ تو جو انسان کمرے کے آکسیجن کے ختم ہونے کے بعد اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اس انسان کو سلانا تھا تو اللہ نے اس کے سونے کا سارا انتظام کیا اور کہا میں تیرے بسترے کے اندر 8-10 گھنٹوں تک کا آکسیجن پہنچا کے رکھتا ہوں۔ کیسے پہنچاؤں گا میرے بندے کو سمجھ نہیں پائے، اور تیرا منہ بھی بند ہوگا پھر بھی پہنچاؤں گا اندر، اور تیرا سر کے اوپر کمبل بھی ہوگا، ڈبل کمبل ہوگا، اور کمرے بھی بند ہیں، اوپر سے پالیتھین لگا ہوا ہے، اس کے باوجود میں پہنچا دوں گا اتنا آکسیجن تاکہ تیری نیند خراب نہ ہو۔ اللہ کی ہر قدرت، اللہ کا ہر ایکشن اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سحری کھائی بہت ڈٹ کر کے کھائی نہیں، دن بھر روزہ تھا، روزہ رکھنے کے بعد ہم نے شام کو افطار کیا، بچہ زیادہ مان لگ پر مجھے بگس نماز دلار وہ کہتا اصل پر بات وہ بد دے پھر کیس دیر نہیں دے پھر چیز نون چائے دے پھر ژوٚٹ دے پھر کیس میو دے وۄنۍ کیٛاہ بعد نماز پڑھنے کہتا اللہ یُتھُے أسۍ سجدس منٛز گژھو یہ کھٮ۪ن چھا واپس یِوان؟ یہ ابھی ہم نے بھرا نا اس تھیلے میں، یہ واپس کیوں نہیں آتا ہے؟ تو گزا واپس یوں واپس نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ نے سسٹم رکھا ہے کھانا اندر تو جا سکتا ہے واپس نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی انسان نیچے لٹک جائے گا ٹانگیں اوپر کرے گا تب بھی کھانا واپس نہیں آئے گا، ورنہ تھیلے میں آپ بھرو اور بھرنے کے بعد پھر واپس نکالو، الٹا کر دو فوراً واپس نکالا ہے۔ اللہ کے قدرتوں پر غور کرنے کا مزاج بنائیے۔ ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی مرتبہ کئی مرتبہ چھوٹے اور بڑے پیشاب کو روکتا ہے۔ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 5 گھنٹے روکنے کا سسٹم اللہ نے باڈی کے اندر رکھا ہے، اور وہ صرف ارادے پر کام کرتا ہے، ہاتھ سے کچھ نہیں کرتا۔ صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی مرتبہ چھوٹا بڑا پیشاب روک کر رکھتا ہے، تب تک جب تک باتھ روم نہیں جائیں گے تب تک روک کر کے رکھتے ہیں۔ کیسے روک کر کے رکھتے ہیں؟ ایسا کا گاؤں تھا مجھے ٹھانڈ تھا بند کرے کچھ نہیں، اللہ نے کوئی سسٹم رکھا ہے جو ہمارے دماغ کے ارادے پر کام کرتا ہے، یہ ہے ریموٹ۔ اور اس کے بعد جب ہم جا کر کے بیٹھتے ہیں وہاں پیشاب کرنے کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، جب تک دماغ سے ارادہ نہیں کریں گے تب تک پیشاب باہر نہیں ہے۔ اسی جناب برو اس میں کیوں خیال گوشا کو نالکس میں آب چھا گرتا تو گوشن گژھن آب آسہِ اتہِ کِہیٖنۍ مےٚ آسہِ ضروٗرت پوٗرٕ پتہٕ گژھِ
میں نے پیشاب کو روک کر رکھا ٹھیک سسمچا کو ڈال کر وہ سے اذکر میں ارادہ پیشاب چاہوں سلام محمد رسول اللہ کی خدمت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہتے تھے جب تم پیشاب کر کے باہر آؤ تو دعا پڑھو غفرانک یا اللہ میری معافی اللہ کے نبی علیہ السلام جو پیشاب کر کے باہر آتے تھے دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے معافی دے دیجئے سوال پیدا ہوا یہ معافی کس چیز کی مانگی حضور نے حدیث میں موجود ابو داؤد میں حدیث ہے ترمذی بھی حدیث ہے تمام حدیث کتابوں میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کی ضرورت پورا کر کے باہر تشریف لاتے تھے آپ پڑھا کرتے تھے غفرانک یا اللہ میری معافی تو فوراً سوال پیدا ہوا معافی کس چیز کی مانگی گئی گناہ کا کام تو نہیں ہوا تو جوابات میں سے ایک جواب یہ ہے حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں فرمانا چاہتے ہیں کہ بندو تم نے پیشاب کرتے کرتے اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کر لی ہیں کہ تم ان کا شکر ادا کر نہیں سکتے تو حضور نے کہا یا اللہ بہکنا چاہنا ساری نعمتوں کا شکر ادا کر اس میں پیشاب کرنا استعمال کیا میں نے پیشاب کے دوران جتنی آپ کی نعمتیں استعمال کر دی میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا مجھے معاف کریں پیشاب کنٹرول میں رہا یا اللہ کی نعمت ٹھیک سمے میں تب آئے گا جب انکنٹرول ہو پیشاب آ گیا یا اللہ کی نعمت سمے میں تب آئے گا جب بند ہو جائے گا پیشاب سارا نکل آیا یا اللہ کی نعمت سمے میں تب آئے گا جب قطرے قطرے نکلتا ہے پیشاب کر کے اٹھے پھر قطرہ آ گیا پھر اٹھے پھر قطرہ آ گیا کیا صاحب پراسٹیٹ ہو گیا اس وقت سمجھ میں آئے گا اور اس پیشاب کرنے کے لیے نہ تو اندر سے پھیلا باہر نہیں کر رہے نہ کچھ نہیں کرنا ہے بس ارادہ کرنا پیشاب سارا کا سارا باہر اور پیشاب میں بہت زیادہ انفیکشن پیشاب اگر مٹی پر کرتے رہیں گے تو مٹی اناج اگانے کے قابل نہیں رہے گی مٹی اناج اگانے کے قابل نہیں رہے گی اگر مٹی پر بار بار پیشاب کرتے رہیں گے اور اگر پتھر پر پیشاب کرتے رہیں گے تو پیشاب پتھر گل جائے گا لیکن اس مسانے کے اندر ساری زندگی پیشاب رہتا ہے یہ مسانہ نہ گلتا ہے نہ سڑتا کس نے وقت ٹھیک یہ جو چبا رہے ہیں اس چبانے کے لیے ہم کو دانت چاہیے اللہ نے دانت ادا کیے مگر دانت کے ساتھ ساتھ اس لقمے کو دانتوں کے نیچے گھما گھما کر کے لانا ہے یہ بیونڈ گوش دانت اور واقع سور نہ یہ ایک سی جائے بڑھتی اپنے صاف ایک سی جائے تو چوکا سمجھا اگر دانت کے نیچے لقمہ ہم نے رکھا اور چبانا شروع کریں گے یہ دانت ایک ہی جگہ کو چباتا رہے گا اس لیے تاکہ چکر لگ ہو ٹھیک یہ چکر لگانے کے لیے پھر سب سارا چکر لگانے کے لیے اللہ نے بس واپس کروں بس بے دعا اب تو بے واپس کروں اس نے چوٹ دا کر مگر اللہ نے سسٹم کیا بنایا زبان اس میں خود کو خود گھماتی رہتی اور خود دانتوں کے نیچے بھی آتی اور اگر انسان دانتوں کا زیادہ سامنے تو لیسو یاد ایک کرتا ہے کیا جا سکتا لیکن زبان خود کبھی نہیں آتی وہ خود اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں یہ دانتوں میں پھنس گیا پھر زبان کوشش کرتے ایسا اب ہے یہ ایک زبان ہے یہ بولتی بھی ہے یہ ٹیسٹ بھی لیتی ہے یہ کھانے کو درجہ اور اس زبان کے اندر سے پانی کے چشمے بھی نکلتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا انسان کے منہ میں 6 گلینڈز ہیں جن 6 گلینڈ سے پانی نکلتا ہے اور وہی لعاب ہے اور جس آدمی کے گلینڈز فیل ہو جاتے ہیں اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے میں نے اس انسان کو دیکھا ہے جس کو 10 بالٹی پانی پلایا گیا پیاس نہیں بجھی کیونکہ گلینڈز ختم ہو گئے ہم اللہ کے بندے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی اللہ نے ہم اب ہماری ڈیوٹی ہے تو بات دوسری طرف چلی گئی بس مختصر سمجھیے اسمرش ہر ایک ڈیوٹی اس کا بنس خدایا سکروت ہے سو نہیں آتا دنیا میں اندھے ہیں یا اللہ آپ نے اندھا نہیں بنایا دنیا میں گونگے ہیں یا اللہ آپ نے ہم کو گونگا نہیں بنایا دنیا میں ابنارمل ہیں یا اللہ آپ نے ہم کو ابنارمل نہیں بنایا دنیا میں ایمان سے محروم لوگ ہیں آپ نے ہم کو ایمان سے محروم بھی نہیں رکھا یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں تسلیم آپ کے نبی کی امتی ہیں تسلیم اس خدا سے مدد نبی سے امت ہمارے دونوں کے ساتھ تعلق اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بندہ ہونے کا نبی کے ساتھ ہمارا تعلق امتی ہونے کا ہم اس دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ اس دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي خوشخبری مبارک اس انسان یہ انسان مون ملاقات کو وآمن بي اور مجھ پر ایمان لایا
وطوبى 7 مرات لمن لم يراني وأمر بي 7 پھر مبارک ہمیں انسان یہ انسان میں ملاقات حیث نہ کروں اب موجود ہے سمنا میرا نبی محمد رسول اللہ یا اللہ ہم آپ کے گھر میں چیز گارس مز یا نو تعمیر شدہ مسجد مز یا اللہ یہ تمام مسلمان بھائی بوٹ کا اعلان کرت بنا آپ ہمارے اللہ ہیں محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں ہم اپنے آپ کو امتی مانتے ہیں یا حضرت الاکرمین تم تمام خوش قسمت انسان یہ خبر چیز نبی صبح مبارک آؤ سچ پھر سون ناؤ تھے اپنی قسمت چاہے لاکھ قسمت بنتا ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا اور کلمہ کس طرح سے پڑھا ترجمہ میں کرتا ہوں یا اللہ میں آپ کو گواہ بتاتا ہوں خدایا میں وہ نمک صحیح گواہ بشش گواہی جنان سے مطلق میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دے رہا ہوں یا اس گواہی سے پانس مطلق پانے بسرچ یا اللہ آپ نے اپنے بارے میں جو گواہی دی ہے میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دے رہا ہوں آپ کو گواہ بنانا اور آپ کے فرشتوں نے آپ کے بارے میں جو گواہی دی ہے میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دے رہا ہوں اور تمام اہل علم نے جو گواہی آپ کے بارے میں دی ہے میں آپ کے بارے میں وہی گواہی دے رہا ہوں یہ اتمو اور میں آپ کو گواہ بنا کر کے گواہی دیتا ہوں میں محمد رسول اللہ پھر حضور نے فرمایا یا اللہ جس میں گواہی یہ گواہی اس گواہی کو آپ لکھ دیں میرے امتی کے میرے اس امتی کے نام اعمال میں جس امتی نے اب تک ایسی گواہی نہیں دی ہو اگر وہ حضور کی دعا قبول تو لازم ہے اگر ہے وہ سینس حق قسم کیسا قبول نہ کیسا اگر ہمارے حق قبول ہو گئی حضور کی وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں شامل ہو گئی میرے بھائی جب اللہ نے ہم کو یہ ایمان کی نعمت ایمان کی دولت عطا کی ہے اسے سر ڈیوٹی کتھے کا اس طرح ڈاکٹرز کا سمجھ 55 بیماران اثار پر میں کیا دوا استعمال کروں میں اثار پر میں کہا چیز سے میں اس کروں بس ٹھیک اسی طرح سے ہم اللہ سے پوچھیں یا اللہ آپ ہمارے معبود برحق ہم آپ کے بندے آپ سے زیادہ رب آپ سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا کوئی نہیں جو چیزیں آپ نے ہمارے لیے حرام کی ہیں لازماً وہ ہمارے لیے مضر ہوں گی اسی لیے آپ نے حرام کر دی ہم آپ کے نبی کے امتی انہوں نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود جو چیزیں ہمارے لیے بیان کر دی لازماً وہ ہمارے لیے نقصان دے اسی لیے تو حضور نے بیان کر دی وہ چھپنے باچا سنا کیا ساتھ دے گئے مجھے میں نے سے بائک باشا لاغا بابو ہے سارے میں کہہ سنا اچھ ماج وانا جو کہتا ظالم چھپول سارے اسے نینا دوستا نہیں کیا شروع میں ہوا ٹھیک باپ کہتا بیٹا کچھ بھی ہو مگر بائک دبائی نے مجھے کیا دوسرا بڑھ کے آسا یہ باپ کا انکار کرنا یہ ظلم ہے یا شفقت ہے دیچو کیا سمجھا یہ ظلم یہ کیا شروع مانا بار واقعی شروع مارس گو محسوس ہمیں اگر پوس زیادہ علاو رو کہ ایک غلط چیزیں میں استعمال کرے وہ جو نظر تھی میں کچھ لڑکے شکارا موبائل غلط استعمال کروں تاؤ سے موبائل بات میں انچو نہیں جاتا یہ نیچے شان کو تا ظالم چیئے سارنی میں نے کلاس پر سارنی دوست کا جیتا بیٹ بیٹ موبائل بے کیس کرو بان موبائل سے بند کرو چاہے شفقت کن ظلم آخر دستے ہیں بندہ اپنے اللہ سے کہتا ہے یا اللہ آپ نے کون سی چیز حرام کر دی اللہ فرماتے ہیں زنا حرام شراب حرام چوری حرام بکاریاں حرام یہ ساری رشوت حرام یہ میں نے تمہارے حرام کر دی کہ یا اللہ مزیدہ کون سے کیا چھوٹا حرام کر بیٹا تو میرے بندوں تم یہاں حرام دوسری کا تم پسو یہ ٹیکس و رشوت سے یہ بیچ بیکی جائے گا سکتا اچھا نہیں چلی سکتا تمہارا سماج جو ہے وہ جانوروں جیسا سماج ہے یا اللہ آپ نے مجھے مرد بنایا ایک کو عورت بنایا دونوں کے اندر سچوال چاہتیں رکھی ہیں تو یا اللہ ہم جہاں چاہیں وہاں پورا کریں گے پریشانی کی آپ نے کیوں بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بیٹا ٹھیک میرے بندے میں نے تیرے اندر شخص کی چاہت پیدا کر دی ہے اس کا ایک بڑا اہم ترین مقصد ہے اس کا غلط استعمال مت کرنا تم کو اپنی سیکس کی ضرورت پوری کرنی ہے میں نے الاؤ کر دے 4 نکاح کر لینا مگر زناکاری مت کرنا زناکاری اس لیے اگر تم نے کرو گے تم تھوڑی دیر ایک دوسرے سے مزے اٹھاؤ گے اور اس کے بعد پھر اگلے نتائج کا تم ذمہ دار نہیں رہو گے یہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ سڑکوں میں ہوں گے بچے نہیں پڑھنا سب تمہیں بچہ
اور یا پھر تو ان کو مرڈر کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر جب تو اس طرح سے اپنی ضرورت پورا کرے گا، نہ تو کسی کا بیٹا بن سکے گا، نہ تجھے اولاد بنے گی، نہ تیری کوئی بیوی بنے گی، نہ تو کسی کا شوہر بنے گا. 2-4 منٹ کے لیے، کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملو گے، پھر الگ ہو جاؤ گے، اور الگ ہونے کے بعد پھر کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. تمہارا سماج ایک ہی جنریشن بعد ختم ہو جائے گا. اس لیے زنا کاری حرام کر دی. غرض یہ کہ جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں، اس میں ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی نہ کوئی وجہ ویسی ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم اپنے اللہ سے پوچھیں گے، یا اللہ اس ایسے مسلمان اس میں تو اس کا کیا حکم، تو اللہ تعالیٰ فرمائے میرے 2 حکم سمجھ کر رکھیں. 2 آرڈر ہیں. آرڈر نمبر 1 میری ذات کے ساتھ تمہارا تعلق بندے کا تعلق. آرڈر نمبر 2 تمہارا تعلق مخلوقات کے ساتھ اخلاق کا تعلق. وہیں تو سوال خدا چین ذات سے وہ سون تعلق بحثیت عبد اس کیا اشکار رکھائیں. جواب آئے گا ہر مسلمان پر نماز فرض، مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان پر نماز فرض، مرد ہو یا عورت. یا اللہ بات سے مجبوری، کیا مجبوری ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے، حدیثوں میں اگر ایک مسلمان ایسی جگہ پر ہے جہاں بارش کی طرح سے اس پر گولیاں برس رہی ہے، حضور کے زمانے میں گولیاں نہیں، حضور کے زمانے میں تلواریں برس رہی تھی، تو بارش کی طرح سے کسی انسان پر تلواریں برس رہی ہیں، یا اگر کل تھوڑ مثل نکالے تو اب دوران آؤ نماز ہونا اس کا خدایا اگر کل تھوڑ یا پہلے تلوار نماز ٹائم آؤ. یہ نماز کیسا ہے معاف؟ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا معاف نہیں ہے، پڑھنی پڑے. جو نماز اس پر بھی معاف نہیں ہو رہی، وہ کہاں معاف ہو جائے گی؟ جتنا مجھے ٹی وی دیکھنا ہے. وہ کیسے معاف؟ عورت کی زندگی میں سب سے مشکل ترین مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ جو ڈیلیوری کیس. اور ڈیلیوری کیس میں درد کتنا ہوتا ہے سو ہے کہ مرد تصور کریں سو تکلیف ہوتا ہے. اس دنیا میں چند جو شوٹنگ پہنے ہیں، ان شوٹنگ پہنوں میں ایک پہن وہی ہوتی ہے جو عورت کو ڈیلیوری کے بعد ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر سے پوچھا تھا، اس نے مجھے سمجھایا کہ عورت کو یہ جو ڈیلیوری کے بعد درد کتنا ہوتا ہے. اس نے کہا دانت میں درد ہوتا ہے. میں نے کہا ہوتا ہے، مجھے نہیں ہوا. کہنے لگا دانت کے درد سے 8 گنا زیادہ درد ہوتا ہے جب کڈنی میں سٹون ہو. کڈنی کے ستون سے 11 گنا سخت درد ہوتا ہے جب شاٹکا کی تکلیف ہو. شاٹکا کی تکلیف سے 70 گنا زیادہ درد ہوتا ہے جب ڈیلیوری کے ساتھ. یہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا. دانت کے درد سے 8 گنا زیادہ درد کڈنی سٹون سے 11 گنا زیادہ درد شاٹکا سے 70 گنا زیادہ درد. اور عورت اسی ڈیلیوری کیس میں ہے، ابھی ڈیلیوری ہوئی نہیں، ایسی شوٹنگ پین ہے. یہ کہتے یا اللہ نماز ٹائم عام اگر بہت نہ نماز پڑھی میں کی اچھا، تو جواب آئے گا معافی نہیں ہے، نماز پڑھنی پڑے گی. جب نماز اتمز معاف گئی سکر یس معاف ہمیں پالو چھرن، ہمیں رنن، ہمیں چکرس گھن، ہمیں مبارکی گھن، اتمز ہے کہ انسان ذہنس مزید یہ جوڑ ضرور ات دوران گئی نا نماز معاف. تک جواب نہ، نماز پڑھنی پڑے گی. یہ خدایا میں کرائے واریاہ کوشش مگر تکلیف ہو ام قسم میں ہیچ نماز ادا کرے میں کیا حکم چھو. تو جواب میرے بندے میری بندی اسے چون خدا رحیم خدا آڈر اس میں گرمت معافی چھئی نا اگر تمیز ہچت نماز ادا کرے یا مجھے خلاص گسا اچھے نہ سے نماز پڑھے اس کالا سے بلیڈنگ آسی البتہ یہ جو پاک گسا تمیز کرتی کہ ام نماز گسا مگر معاف چلے. اللہ کے نبی علیہ سفر میں ہے، اللہ کے نبی ایک سفر میں ہے. اس سفر میں اندازہ ہوگا کہ جو ہی ہم نماز پڑھیں گے دشمن حملہ کر دیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک رکعت پڑھائی. صلاۃ الخوف کی علماء سمجھتے ہیں کتابوں میں صلاۃ الخوف مگر نماز معاف. تو جو نماز ان حالات میں معاف نہیں ہوتی وہ نماز کیسے عام حالات میں معاف ہو جائے گی؟ ٹھیک، نماز ہر مسلمان پر فرض، زکوٰۃ ہر مالدار مسلمان پر لازم، ہر مسلمان کو اپنی مالوں کا حساب کرنا ہے. روزہ ہر مسلمان پر لازم. لوگ سمجھتے ہیں پھاک مارو نہیں. لوگ روزے میں اخلاقی اور جسمانی نہ جانے کتنی بیماریوں کا علاج ہے. میں اس ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو ڈاکٹر غیر مسلم تھا اور روزے کی وجہ سے وہ مسلمان بنا. اسے جب انٹرویو لیا گیا آپ مسلمان کیوں بنے؟ کہا سے روزے کی وجہ سے. پھر اسے ڈیٹیل بتائی. ڈاکٹر زندہ ہے، بہت بڑا اپنا پرائیویٹ ہسپتال ہے اسے ساؤتھ انڈیا میں. اسے جب پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب
آپ مسلمان، آپ کا نام، اسے نام بتایا، پہلے آپ کا نام کیا تھا، اس نے کچھ اور نام بتایا، آپ مسلمان کیوں ہو گئے، کہنے لگا میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس پیشنٹ آتے تھے، تو جب میرے پاس یہ مسلم پیشنٹ آتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا یہ دوائی کھانی، لوگ کہتے ہیں صاحب ہم آج دوائی نہیں کھا سکتے، ہمارا روزہ ہے۔ میں عورتیں آتی تھی مسلمان عورتیں، میں ان سے کہتے یہ دوائی، وہ کہتے تھے صاحب ہم دن میں نہیں کھا سکتے، ہمارا روزہ ہے۔ میں ان سے پوچھنے لگا یہ روزہ کیا چیز ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم صبح سے شام تک کھانا پینا بند کرنا ہوتا ہے۔ تو میں کہ کیوں کرتے ہوئے کھانا پینا بند، کہ ہمارے خدا کا آرڈر ہے۔ یہ کہتا ہے، میں نے کہا میں بھی کر کے دیکھوں گا، ڈاکٹر تو ہے ہی، اس کو معلوم ہے کہ ڈائٹنگ اور فاسٹنگ کے فائدے کیا ہیں۔ تو بہرحال کہتا ہے میں نے بھی روزہ رکھا، یہ سوچ کر کے کہتے جس دن میں نے کھانا پینا روزہ میں نے رکھا اس دن میرا انٹینشن بدل گیا۔ کیا انٹینشن بدلا، وہ خود کہتا ہے، کہہ رہے میرے پاس فیمیل پیشنٹ آتا تھا، اگر یہ ینگ لیڈی ہوتی تھی تو میری سوچ گندی ہوتی تھی، میرے ہاتھ گندے ہوتے تھے، لیکن جس دن میں نے روزہ رکھا آٹومیٹک میرے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں آج میرے اپنی سوچ خراب گندی نہیں، میں تو میرا روزہ کہتا جو ہی پہلے ہی میں نے روزہ رکھا اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سمجھا کہ روزے کے اندر کچھ ہے، بس اسی دن سے میں نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ عید کے دن اپنے شہر کے اندر جا کر عید گاہ میں کرنا پڑا، سب کے سامنے کہا میں مسلمان ہوں۔ ہمارا مسلمان کہتا ہے پتہ ہے کیا، میں بطور اسحاق ایک کیمسٹ ڈاکٹر نے کتاب لکھی ماسکو میں، اور لکھتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے 200 بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، کیمسٹ ڈاکٹر لکھ رہا ہے۔ بہرحال ہر مسلمان پر روزے فرض، ہر مالدار مسلمان پر حج لازم، ہر مسلمان پر قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا لازم۔ یہ تمام چیزیں ان کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ ہر مسلمان پر لازم ہے اپنے والدین کی خدمت کرے، چاہے مسلمان دیندار ہو، چاہے والدین دیندار ہو، چاہے بے دین، حتیٰ کہ اگر کوئی والدین نان مسلم والدین ہوں تو ان کی خدمت میں مسلمان پر لازم ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی بیویوں کے ساتھ یاد رکھو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک ہمارے اسلام کا حکم ہے۔ مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی بیویوں کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ احسان نمبر 1 اس نے تم کو حلال اولاد پیدا کر کے دی، احسان نمبر 2 تم کو اس گناہ سے بچا دیا، احسان نمبر 3 اسی کے ذریعے تمہارا گھر کھڑا ہے، تمہارے سارے کام چل رہے ہیں اسی بیوی کی وجہ سے۔ جب ایک شخص نے اپنے پیر سے کہا کہ حضرت کہاں سے اراد بدماغ انان طلاق، تو وہ بالکل عوش کرے تھے کوئی نہیں بس، مگر 4 انتظام تھا وہ ندی پہ۔ جناب کیا تمہارے گھر میں کھانا کون پکاتا ہے، کہنے لگا بیوی، کپڑے کون دھوتا ہے، کہنے لگا جی بیوی، بچوں کو کیئر کون کرتا ہے، کہنے لگا بیوی۔ اس نے کہا پہلے کک اور اس کے بعد پھر لانڈری، اس کے بعد پھر بچوں کے لیے سرونٹ، اور اس کا پھر صفائی کرنے کے لیے آدمی 4 آدمی کا انتظام کرو، اور اس کا پھر طلاق کی بات سوچنا، یہ سارا کا اور سمجھ میں تب آئے گا جب بیویاں مرتی ہیں، تب پتہ چلتا ہے مردوں کو کیسے دھکے لگتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں حکم کرتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وعاشروہن بالمعروف، فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہتر انسان جس پر اس بات سے بہتر سلوک ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک اور مخلوقات کے سمجھا رہا ہوں میں ہر ایک والدین پر لازم ہے اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کریں۔ آج کے والدین بکثرت بہت ہی زیادہ مجرمانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں، جو اپنے بچوں کے سارے شوق پورے کرتے ہیں پر بچوں کی تربیت کی طرف سے آنکھیں بند کرتے ہیں۔ بچہ کو موبائل حاصل، لچو تیار، اب اس کو بائک حاصل، اب اس کو سیکنڈ ہینڈ حاصل، اس کو سورے کے حاصل، مگر یہ بچہ بگڑ رہا ہے اور یہ والدین کو فکر نہیں ہے۔ یہ والدین کا بدترین ظلم ہے جو اپنے اولادوں پر وہ کر رہے ہیں، کہ کیئر نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اور نوجوان کہاں پہنچے سب کے سامنے سہری سے پانی سوسائٹی میں مسلمان لڑکے تو لڑکی پوچھ رہے، حقوق ہمارے ذمہ لازم ہے۔ تو اللہ کے حقوق میں نے عرض کر دیے، مخلوقات کے حقوق میں عرض کیا، والدین، نمبر 2 بیویاں، نمبر 3 اولاد، نمبر 4 رشتہ دار، نمبر 5 پڑوسی، اور نمبر 6 جن کے ساتھ ہمارا لیزان ہے۔ لیزان کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ دکاندار کو لیزان ہے کسٹمر کے ساتھ، ملازم کو لیزان ہے عوام کے ساتھ، مزدور کو لیزان ہے کام کرانے والے کے ساتھ، مستاجر کے ساتھ۔ جس کا میں مزدور ہوں میرا اس کے ساتھ لیزان ہے، ٹھیک؟ جن کے ساتھ لیزان ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دکاندار کو کسٹمر کے ساتھ، کسٹمر کو دکاندار کے ساتھ، ملازم کو عوام کے ساتھ، عوام کو ملازم کے ساتھ، افسر کو ماتحت کے ساتھ، ماتحت کو افسر کے ساتھ، مزدور کو کام کرانے والے کے ساتھ، کام کرانے والے کو مزدور کے ساتھ۔ جن کے ساتھ لیزان ہے ان کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھو، یہ ہمارے اسلام کا حکم۔
تو کرنے کی باتیں میں نے ساری عرض کر دی، شارٹ میں بہت مختصر کیا، عبادات اور اخلاقیات اللہ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ، اور تیسری چیز جو ہمارا اسلام ہر مسلمان کو کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے سامنے لسٹ رکھنی چاہیے، میرے اسلام نے میرے لیے کون کون سی چیزیں حرام کر دی۔ شرک اسلام میں سخت ترین حرام، ماں باپ کی نافرمانی سخت ترین جرم، شراب سخت ترین جرم، جھوٹی قسمیں سخت ترین جرم، زناکاری بدترین جرم، شراب خوری بدترین جرم، اسی طرح سے ڈرگز استعمال کرنا بدترین جرم، فراڈ کرنے بدترین جرم۔ لا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب الخمر وهو مؤمن ولا ينتهب النائب وهو مؤمن۔ کہ جب بھی انسان بدکاری کرے تب بھی شن آسان سے مسلمان، جب بھی انسان زور کرے تب بھی شن سے ایمان ہوا، جس وقت انسان شراب پیتا ہے اس کو شراب وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اتنا اہم اتنا لازم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، قل آپ کہیے، تعالو اے انسانوں آؤ، میں تمہیں سناؤں گا تمہارے رب نے کون کون سی چیزیں تمہارے حرام کر دی۔ تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، اس لیے میرے بھائیوں ہر اک انسان جو ذمہ دار سبحان محمد کا لسٹ اس چیز میں خدای میں کہتا حرام کروں وہ ماشو تمہیں حرام میں مبتلا، اور یہ بھی سانو اصل پہ نا تو سمجھ میں آ جائے گا کون کیا کیا کر رہا ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے انسانوں کے ذریعے ظلم کہاں کا اور کیا کیا ہو رہا ہے، خصوصاً کمائی کے معاملے میں، اور خصوصاً نوجوان نسل، نوجوان لڑکا اگر یہ غیر اسلامی فیشن میں مبتلا ہے، اگر یہ ڈرگس کا شکار ہو رہا ہے، اگر یہ اس کا مائنڈ سیٹ بگڑ رہا ہے، اگر یہ راتوں کو گندی چیزیں فیس بک یوٹیوب ویب سائٹیں غلط ویب سائٹیں وزٹ کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کا اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ یاد رکھو یہ جو یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے یہی انگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گے تم نے کیا کیا کیا۔ اسے موبائل پر چلا یہ اور یہ بس نیا دیکھنا اور کیا ہے اور کیا یہ اور یہ انگلیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ قرآن کریم منشور اللہ تعالیٰ شان نے 4 جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، 4 یا 3 جگہ پر، کہ تمہارا یہ جسم میرے پاس گواہی دے گا تم نے اس جسم سے کہاں کیا کیا کیا۔ موبائل کہ موبائل جو ایٹ اے ٹائم سے کام کر میری بات اس تک پہنچائے گا، اس کے بعد مجھ تک پہنچائے گا اور ساتھ میں ریکارڈ کرے گا۔ سیم اس یہ جو انسان کا جسم ہے یہ ایٹ اے ٹائم 2 کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے میرے پروپوزل پر یہ استعمال ہوگا، میں اپنی آنکھ کو استعمال کروں گا، جو چیز دیکھنے کو کہوں گا آنکھ دیکھے گی، میں اپنے پاؤں کو استعمال کروں گا، جدھر میں چلاؤں گا یہ پاؤں چلے گا، میں اپنے ہاتھوں کو استعمال کروں گا، جس چیز کے لیے استعمال کروں گا ہاتھ کرے گا وہ، لیکن ساتھ میں یہ پورا جسم ان تمام ایکشنوں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شاموں اسی جسم سے کہیں گے موزنا سے این کیا کہ چنک کروں تم کو کہاں کہاں سے یوز کیا ہے۔ جناب والا ڈاکٹر صاحب اصل سے اچھی طرح سے ذہن میں رکھے، جس فیمیل کا تو نبض دیکھ رہا ہے تیرا انٹینشن کیا ہے، تیرا انٹینشن اس وقت نبض دیکھنا ہے یا کچھ اور۔ جس وقت تم گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور تمہارا کندھا کسی فیمیل کے ساتھ ٹکرا گیا اس وقت تمہارا انٹینشن کیا ہے۔ جس وقت تم کلاس میں لیکچر دے رہے ہو اور تمہارے اسٹوڈنٹ میں لڑکے اور لڑکیاں ہیں اس وقت تمہاری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ ان بیچاری بچیوں کو نہیں معلوم ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے ہمارا سر کیا دیکھ رہا ہے، اور یہ سر صاحب جو ہے اس کی آنکھیں کیا گواہی دیں گا کیا دیکھ رہی ہیں۔ جس وقت تم کسی سے ہینڈ شیک کرو گے یہی ہاتھ گواہی دے گا تم نے ہینڈ شیک کیا تھا کیا کیا تھا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا، وہ دن یاد رکھنا جس دن تمہاری زبانیں گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے تم نے کیا کیا کیا۔ حتیٰ کہ اچھو قرآن کریم اسمان تمہوں سامدھی گواہی، تمہاری کھال گواہی دیں گی۔ یہ کھال ٹچ کر گئی اور آپ کو نرم نرم لگ گیا دوسرے کا ہاتھ، ٹھیک، چونکہ وہ فیمیل تھی، یہ ٹچ کیا تم نے، یہی کھال گواہی۔ ایسے کہ سیمینار اسمس کہتا ہوں ابھی کو ڈاکٹر احمد اور اہم ترین چپٹر سمجھا ان کا علماء، امریکہ سے ڈاکٹر لایا گیا تھا، ایک اہم ترین چپٹر سمجھانا تھا علماء کو۔ علماء نے اس فیصلہ کروں کہ اہم ترین شرعی فیصلہ تاکہ یہ فیصلہ کروں کہ وینٹیلیٹر لگانا اور نکالنا کب کب جائز ہے کب ناجائز ہے۔
تو ہمیں پہلے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وینٹیلیٹر کا فنکشن کیا ہے اور یہ وینٹیلیٹر لگانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور موت پہلے کہ ٹل کیسے جاتی ہے وینٹیلیٹر لگانے سے. یہ سمجھانے کے لیے امریکہ سے ڈاکٹر آیا تھا اور اتنا پختہ ذہن کا مسلمان تھا وہ عمر نام تھا. امریکہ سے ڈاکٹر آیا ورجینیا سے اور وہ وہاں میڈیکل کالج کا پروفیسر تھا. وہ ہم کو سمجھانے کے لیے آیا تھا, علماء کا سیمینار تھا. ٹھیک, اس ڈاکٹر نے وہاں دوسری بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ تمام علماء سے پوچھا جائے انسان کی باڈی میں سب سے عجیب آرگن کون سا ہے, آپ میں سے بہت سارے کہیں گے ہارٹ, بہت سارے کہیں گے برین, بہت سارے کہیں گے کڈنی, بہت سارے کہیں گے لیور, مگر جو چیز سب سے عجیب ہے اس کو کوئی نہیں بولے گا. انتظار میں کون, اس نے کہا سب سے عجیب چیز ہے کھا. یہ بات میں اتفاق سے تذکرہ کر رہا تھا مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں ڈاکٹر ہے کشمیر کا. میں اسے تذکرہ کرتے کرتے میں نے اسے پہلے بولا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یار کوئی عجیب بات سنائیے آپ. اس نے کہا کیا عجیب بات سناؤ. میں نے کہا کوئی ایسی عجیب بات سناؤ کہ جس سے ایمان میں اضافہ ہو. مکہ مکرمہ میں کھانے کا کے باہر گیا, چائے پی رہے تھے, اسی ڈاکٹر نے چائے پلائی تھی. کشمیر کا ڈاکٹر آج بھی وہی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی بات سنائیے آپ. کہنے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کیا بات سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا کوئی عجیب بات سناؤ آپ. اس کو سمجھ میں نہیں آنے لگا. میں نے کہا انیٹمی تو پڑھی ہے نا آپ نے. کہنے لگا بالکل. میں نے کہا اسی میں سے سنائیے کچھ بات. اس نے کاٹ کا کہنے لگا جی ہاں بہت اچھا یاد آ گیا مجھے کہ انسان کی باڈی میں پوٹاشیم ہے. انسان کی باڈی میں پوٹاشیم ہے. اس کی نچلی لیول بھی ہے اوپر لیول بھی. اوپر لیول سے اوپر چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا اور نچلے لیول سے نیچے ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. اور اللہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور جو ہی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے فوراً دیتے ہیں پوٹاشیم کی لیول اپر لیول اور لوور لیول کتنی ہو گئی ہے. اگر نیچے ہو گیا ہو تو یہ ہو جائے گا اور اوپر سے ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. ہم کوشش کرتے ہیں 5 منٹ میں لیول واپس آ جاتی ہے تو مریض بچ جاتا ہے. کہتا ہے میں حیران ہو جاتا ہے پر. میں نے کہا بہت اچھا. اس کے بعد میں نے اسے سنایا. میں نے کہا جب ہم سیمینار میں تھے اور امریکن ڈاکٹر ہم کو سنا رہا تھا وینٹیلیٹر, اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ انسان کی باڈی کے اندر کیا سب سے عجیب ہے. اس نے ڈاکٹر نے کہا تم میں سے کچھ لوگ کہیں گے ہارٹ, کچھ لوگ کہیں گے برین, کچھ لوگ کہیں گے لیور. یہ کشمیری ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کھال کا تذکرہ کسی نے نہیں کیا ہوگا. میں نے کہا ہاں یہی تو میں سنا رہا ہوں. کہنے لگا انسان کی باڈی میں سب سے عجیب چیز کھال. قرآن کہتا ہے یہی کھال تمہارا سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے اور قیامت کے دن یہی کھال کو آئے گی. بہرحال میرے بھائی الحمدللہ مسلمان یا اللہ اس شیعہ چیلنج دارس میں سے اور اہم ترین ٹائم ہے یہ اس وقت. یہ اہم ترین ٹائم اس وجہ سے ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے. دن کے فرشتے واپس جانے والے ہیں, رات کے فرشتے ابھی آ رہے ہوں گے اور ابھی وہ اپنا کھاتا کھولیں گے. حدیث میں ہے یتعاقب ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار, دن اور رات کا, رات کے فرشتے صبح اور شام ان کی ڈیوٹیاں چینج ہو جاتی ہیں. جو فرشتے دن میں اعمال لے کر کے اعمال لکھنے کے لیے تھے وہ کھاتا بند کریں گے اور واپس جائیں گے, اور جو فرشتے رات کو آئیں گے وہ ابھی کھاتا کھولیں گے اور لکھیں گے. ٹھیک, وہ ٹائم ہے اس وقت. صبح کو اور شام کو یہ عصر سے لے کر مغرب تک کی شفٹنگ ہوتی ہے, اور صبح کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر آفتاب نکلنے تک یہ شفٹنگ ہوتی ہے. اسی لیے کشمیریوں کو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو اوراد شریف پڑھوائی ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے مرحبا بالصباح الجدید. صبح کے آنے پر ہم مبارک پڑھتے ہیں وبالملائکۃ, دونوں فرشتوں جس طرح ویلکم الکاتبین العادلین. اچھا نا حیاکم اللہ تعالیٰ فی غرۃ یومنا ھذا. اچھا سلام اکتبا فی صحیفتنا اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دشمنی فرشتہ بیمار ریکویسٹ کرنا جناب محترم تو دشمن فرشتہ گواہ اسی مسلمان میان طرف لکھتے ہو میں اس نامہ اعمالات میں سٹارٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دشمن فرشتہ رجوع گواہ برسو مسلمان وشہدا بأننا نشہد لا الہ الا اللہ. اچھا علی ہذہ شہادت نایا وعلیہ نمون. گواہی اس میں جس اس بات کر رہا ہوں گزار زندگی اسی گواہی مطابق اور اسی مطابق. وہی ٹائم اس وقت ہے, وقت ختم ہونے والا ہے. سینی بے وقت